جلوہ افروز مقتدر علماء کرام و شورائے عظام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، والصلاة والسلام على من صار الدین بطلوع ہلالہ بدرا منیرا، وعلى آلہ وصحبہ الکاملین نورا والمکملین تنویرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ سبحان اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المتین المبین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و صحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اور یا رسول اللہ، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بڑا ہی پیارا جواب دیا ہے ان لوگوں کو جو لوگ نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کو ناپتے ہیں، جانچتے ہیں اور ان کی پیمائش کرتے ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ عزیزان محترم، آپ حضرات آج بڑی ہی مبارک تقریب میں جلوہ پار ہیں۔ یہ پروگرام دارالعلوم رضا احمد کے ذریعے جو منعقد ہوا ہے، کئی سالوں کے بعد، تقریباً 11 سال کے بعد آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، جس میں قوم کے نونہال بچوں کو دستار حفظ سے نوازا جائے گا۔ اتنی محنت کرنے کے بعد میں قوم کے حوالے دارالعلوم رضا احمد کے جو اساتذہ ہیں، انہوں نے محنت کر کے، جانفشانی کر کے، رات دن ایک کر کے ہمارے حوالے 14 ایسے بچے کیے ہیں جن کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرنے کا کام کیا ہے۔ 14 بچے، یعنی جہاں ایک طرف 14 بچوں کو ان علماء کرام نے جہلا کی صف سے نکال کر کے پڑھے لکھے لوگوں کی صف میں داخل کیا ہے، وہیں ان کے سینوں میں اللہ کا مقدس قرآن کتاب اللہ بھی محفوظ کرنے کا کام کیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جس کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ اسی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، جس آیت کو میں نے اپنا عنوان بنایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ علماء جانتے ہیں کتنی زیادہ اس میں تاکیدیں پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تاکید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یوں بھی کوئی بات کہہ دے تو اللہ کی بات ساری باتوں پر بھاری ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے قرآن پاک میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ مگر امت کے سامنے چونکہ اس قرآن کو آنا ہے تو لوگوں کے مجاز کے مطابق ہمارا یہ مجاز ہے کہ جب کسی بات میں زور ڈالنا ہوتا ہے، جب کسی بات کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے، جب کوئی بات اہمیت کی حامل ہوتی ہے تو اسے بہت تاکید کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ یہی مجاز قرآن کا ہے۔ انا، اہل علم جانتے ہیں کہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انا کے ذریعے سے تاکید فرمائی، پھر اس کے بعد میں ضمیر منفصل
मुफस्सिर के जरिए से ताकीद फरमाई और फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, आगाह हो जाओ, होश के नाखून ले लो, तुम ना ये समझ लेना कि ये जो कुरान है, ये जो किताब है, ये मोहम्मद अरबी ने अपनी तरफ से गढ़ लिया है या किसी और ने ये किताब तुम्हारे पास भेजी है। आगाह हो जाओ, मुतनब्बे हो जाओ, बेदार हो जाओ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, तुम्हारा रब कह रहा है कि बेशक मैंने ही कुरान को नाजिल किया है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और मैं ही इस कुरान की हिफाजत भी करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का वादा है। और भी अल्लाह ने आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। तौरात अल्लाह की किताब है, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। इंजील अल्लाह का कलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। और भी बहुत सारे सहाइफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाए, मगर किसी की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिम्मा करम पर नहीं दी कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, हालांकि वो भी अल्लाह ही के कलाम है। यही वजह है कि उन किताबों में तब्दीली हो गई, उन किताबों में तहरीफात हो गई, लोगों ने अपनी तरफ से घटा बढ़ा दिया। मगर कुरान वाहिद ऐसी किताब है कि जिस जमाने से नाजिल हुई, आज 1400 साल से ज्यादा का जमाना गुजर जाने के बावजूद वो किताब वैसी की वैसे ही महफूज है जैसा कि नाजिल हुई थी। बेशक आप देखते होंगे आज हमारा जो मुआशरा है बड़ा इख्तिलाफ है, कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, सबके नजरियात अलग अलग हैं, सबकी फिक्रें अलग अलग है। कोई कहता है कि ये देवबंदी है, कोई कहता है कि ये वहाबी है, कोई कहता है कि ये सुलह कुल्ली है, कोई कहता है कि ये तबलीगी है, कोई कहता है कि ये जमाती है, कोई कहता है कि ये फला है, कोई कहता है कि ये फला है। अलगरज अगर आप नजर उठा करके देखोगे तो इतना ज्यादा इख्तिलाफ आम हो चुका है, इतने ज्यादा इख्तिलाफात है लोगों के माबैन कि कोई किसी के नजरिए के साथ मुत्तहिद होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या आपने गौर किया, कभी आपने देखा कि इन सारी इख्तिलाफात के बावजूद, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो अहले कुरान हो, चाहे वो चकरालवी हो, वो किसी भी फिरके का हो, वो किसी भी गिरोह का हो, मगर कुरान सबका एक है। कुरान में कोई इख्तिलाफ नहीं है। कोई ये नहीं कहने के लिए तैयार है कि कुरान में 114 सूरतें नहीं है बल्कि कम सूरतें हैं। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा कुरान सूरह फातिहा से शुरू होकर के सूरह वन्नास पर खत्म नहीं होता है। आप हिंदुस्तान के किसी भी मकतबे में चले जाइए, किसी भी मदरसे में चले जाइए, किसी भी मस्जिद में चले जाइए, वहां का कुरान उठा कर देखिए, वहां का मुसहफ उठा करके देखिए, आपको मिनुअन वैसा ही कुरान मिलेगा जैसा कि आपको सऊदी में मिलेगा, जैसा कि आपको मिस्र में मिलेगा, जैसा कि आपको लबनान में मिलेगा, जैसा कि आपको अमेरिका में मिलेगा। अलगरज पूरी दुनिया का कुरान उठा करके देख लीजिए, हर जगह के कुरान में आपको मुसावात मिलेगी और एक जैसा मिलेगा, कहीं एक जर्रा बराबर कोई फर्क आपको नहीं मिलेगा। बेशक बेशक। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत गैर मामूली बात है। कैसे कैसे नहीं इख्तिलाफात पैदा हुए, कैसी कैसी शोरिशें नहीं हुई, इस्लाम के खिलाफ कैसी कैसी प्लानिंग नहीं की गई, क्या कुछ नहीं किया गया, क्या बगदाद की लाइब्रेरी नहीं जला दी गई, क्या जो है तो कितनी दुनिया में कोशिशें की गई कि इस कुरान को खत्म किया जा सके। मगर अल्लाह अल्लाह, जितना लोगों ने कोशिश किया इस कुरान को खत्म करने के लिए, उतना ही ज्यादा ये कुरान और मजीद आगे बढ़ता गया। बेशक। ये जो तकरीर का मौजू दिया गया है, इल्म की अहमियत। अब इल्म के बारे में आज का एक तासुर है, एक नजरिया है कि हम लोगों को जाहिल समझा जाता है, उलमाए किराम को दुनिया जाहिल समझती है। बहरहाल दुनिया की अब ये तरक्की है तो वो ये समझते हैं कि इनको कुछ आता जाता नहीं है, ये तो बस मस्जिद और मदरसे की तक इनकी भाग दौड़ है। और लोग कहते भी है कि मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, घर से मस्जिद तक, इसके अलावा। तो मैं आपको बताऊं सिर्फ इल्म के बारे में, एजुकेशन के बारे में। इल्म का मामला तो बहुत दूर की बात है, हमारे उलमा मौजूद हैं, ये लोग पढ़ते लिखते हैं। हम लोगों ने उलमाए अहले सुन्नत में जो मजहबे इस्लाम के उलमा हैं, उन लोगों ने इल्म को तो छोड़िए, लफ्ज़े इल्म, यानी ये जो लफ्ज है इल्म, ऐन लाम मीम का मजमुआ, इस लफ्ज़े इल्म में इतनी बहस की है, इतनी बहस की है कि आपको अंदाजा नहीं होगा कि इस इल्म के ऊपर कई एक किताबें लिख डाली है कि इल्म है क्या है। कुछ लोग कहते हैं ना कि अल इल्म नूर, नहीं, हदीस पाक है अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है।
علم لائٹ ہے. تو چاہے دین کا علم ہو، چاہے دنیا کا علم ہو، چاہے سائنس کا علم ہو، چاہے جغرافیہ کا علم ہو، چاہے میتھمیٹکس کا علم ہو، چاہے تفسیر کا علم ہو، چاہے حدیث کا علم ہو، چاہے فقہ کا علم ہو، دنیا کا کوئی بھی علم ہو، یہ تو سب کے سب علم کے انواع و اقسام ہیں، اور ان کے اندر جو معلومات ہے وہ علم کے افراد کہے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علماء نے غور کیا کہ آخر یہ علم کیا ہے. آپ غور کریں، کبھی آپ نے غور کیا کہ علم ہے کیا چیز؟ تو علماء کرام نے جب علم کے بارے میں ایک تو ہوتا ہے بالکل واضح بات جو کہ جمراتی ہر آدمی جانتے ہیں، علم مانے پڑھنا لکھنا. علم بمانا کسی سے پوچھو کہ بھیا علم کسے کہتے ہیں؟ پڑھنے لکھنے کو علم کہتے ہیں. اور کسے کہتے ہیں؟ ایجوکیشن کسے کہتے ہیں؟ پڑھائی کو. شکشا کسے کہتے ہیں؟ سیکھنے کو، جاننے کو. یہی ساری ڈیفینیشن آپ کے سامنے آئیں گی، یہی ساری تعریفات آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن یہ تو ایک سطحی تعریف ہوئی جو لوگوں کو، عوام الناس کو سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے. کیا آپ نے کبھی اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پہ ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آخر یہ علم کیا ہے؟ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ علماء اسلام نے علم کی ماہیت اور ڈیفینیشن پتہ کرنے کی کوشش کی کہ آخر یہ علم کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے. تو کئی ایک مذاہب سامنے. کچھ لوگوں نے کہا کہ علم نام ہے حصول و صورت الشیء فی العقل کا، یعنی عقل جو ہے، ہماری جو میموری ہے، ہمارا جو ذہن ہے، اس کے اندر شے کی تصویر چھپ جائے، اسی کا نام علم ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا ہے، اور جب سیکھنے کے قابل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے بتایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ گاڑی ہے. تو اب اسے پتا چل گیا کہ یہ گاڑی ہے، اسے ایک بات کا علم حاصل ہو گیا کہ یہ گاڑی ہے. یعنی اس کی ایک تصویر، اس کی ایک فوٹو، اس کی ایک صورت اس کے ذہن میں چھپ گئی. یہ ذہن ایک سمجھ لیجئے آپ ایک طریقے کی میموری ہے، میموری کارڈ ہے. تو آنکھ کے واسطے سے ایک تصویر اس نے کیچ کی، اور تصویر لینے کے بعد میں اس نے اپنے خزانے خیال یعنی میموری میں محفوظ کر لیا. اب جب کبھی اس کے سامنے یہ صورت آئے گی تو وہ فوراً بتا دے گا کہ اسے گاڑی کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ حصول و صورت الشیء فی العقل کا نام علم ہے، کہ جو ہمارا ذہن ہے اس میں شے کی صورت چھپتی ہے، تو وہ جو چھپی ہوئی صورت ہے اسی کو علم کہتے ہیں. تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس چھپی ہوئی صورت کو علم آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ تو ایک جزیات ہے، علم تو ایک کلی چیز کا نام ہے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، الصورت الحاصلہ عند العقل کو علم کہتے ہیں. یا کچھ لوگوں نے کہا کہ الاضافت بین العالم والمعلوم کو علم کہتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ قبول النفس لتلک الصورہ کا نام علم ہے. اس طریقے سے کم از کم 13 رائے اور 13 مذاہب علماء اہل اسلام نے اس بات پر نکالے کہ علم کی ماہیت کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے. علم کو تو چھوڑیے، لفظ علم کی گہرائی میں اترنے کے لیے علماء نے اتنی محنت کی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے مدرسے میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، لوجک، منطق کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، جس کو پورے درس نظامی میں سب سے مشکل کتاب سمجھا جاتا ہے. اس کتاب کا نام ہے ملا حسن. علماء جانتے ہیں ملا حسن. بہت ٹف کتاب ہے، بہت سخت کتاب ہے. اگر درسگاہ میں 50 لوگ بیٹھے ہیں تو 45 لوگوں کو تو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ بات کیا چل رہی ہے. وہ کتاب منطق کی کتاب ہے، لوجک کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر تقریباً کئی ایک صفحات کے اندر اسی بات پر گفتگو کی گئی ہے کہ آخر علم کی حقیقت کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے علم کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ اللہ رب العزت بھی تو عالم ہے. تو جب عالم ہے تو اس کے پاس بھی علم ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ اس کی ذات کا عین ہے، اس کی ذات کا غیر ہے، جزء متصل ہے، جزء منفصل ہے. تو اس پر علماء نے گفتگو کرتے کرتے علم کی جو تحقیق اور ماہیت بتائی ہے اس میں 13 مذاہب پیدا ہو گئے، اور اس کے باوجود آج تک یہ متحقق نہیں ہو پایا کہ علم کی حقیقت اور صحیح معنوں میں تعریف کیا ہے. آج بھی وہ اختلاف چل رہا ہے. تو یہ معاملہ ہے مدارس میں پڑھنے والے جو ہے تو علماء کا. بہرحال سیکھنا چاہیے، علم چاہے کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی حاصل ہو، اور
नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया अल हिकमतु दालतुल मोमिन ऐना वजदहा फहुवा हक्कु बिहा, कि हिकमत, फलसफा, दुनियावी उलूम भी ये मोमिन के गुमशुदा पूंजी है, जहां से भी मिल जाए वही सबसे बड़ा उसका मुस्तहिक है। वक्त के हिसाब से प्रोग्राम सेट किया गया था, मेरे ख्याल से आधा घंटा या 40 मिनट हम लोग लेट चल रहे हैं, गाड़ी लेट हो गई है। अब ये गाड़ी ऐसी तो है नहीं है कि जिसको फास्ट चला दिया जाए तो अपना टाइम इसका सेट हो जाए। कोशिश ये करूंगा कि जब तक आप हजरात सुनना चाहते हैं, कुछ काम की बातें आपके सामने पेश करूं, उसके बाद फिर रुखसत हो जाऊं, ताकि जो हमारा शेड्यूल है, जो हमारा निज़ाम है, उसी के मुताबिक में अगर देखा जाए तो ये अल्लाह का एक खत है जो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह के तमाम बंदों के पास भेजा गया है। और जाहिर सी बात है कि अब तो खत का जमाना चला गया, मगर वो लोग जानते हैं कि जब कहीं से किसी का खत आता है या आता था तो खत को सुनने के लिए किस कदर जो है तो शौक हुआ था। जैसे ही डाकिया घर में चिट्ठी लेकर पहुंचता था तो लोग तलाश करते थे कि पूरे मोहल्ले में पढ़ना लिखना कौन जानता है, उसके पास पहली फुर्सत में जाओ और अपना लेटर पढ़वाओ कि आखिर इसमें लिखा क्या है। बड़ी बेचैनी होती थी, अब्बा का खत है, अम्मा का खत है, किसी रिश्तेदार का खत है, कि आखिर इसमें लिखा क्या है, उसको जो है तो जानने की एक जुस्तजू होती थी, एक ख्वाहिश हुआ करती थी। मगर ऐ मुसलमान, क्या तुमने कभी गौर किया, अल्लाह ने भी तो तुम्हारे नाम से एक खत भेजा है। अल्लाह ने भी हमारे नाम से एक खत भेजा, क्योंकि नबी आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूल है। रसूल का मतलब ये होता है जो रिसाला लेकर के आए। अल्लाह का रिसाला, अल्लाह का पैगाम हम तक नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया, और हम हैं कि अल्लाह ने जो हमें खत भेजा है वो खत हम पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, वो यूं ही रखा हुआ है, न जाने कब तक रखा रहेगा। कभी बचपने में मौलवी साहब के यहाँ किसी ने पहुंचा दिया तो ले करके छू लिया था उसे, और उसके बाद से फिर आज तक छूने की तौफीक नहीं हुई। तो हमारा और आपका हाल यह है कि हम तिलावत कुरान से गाफिल हैं। यूं तो बहुत सारी इबादतें हैं, मगर मैं आपको बताऊं कि कुरान की तिलावत करना कितनी बड़ी इबादत है। इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े इमाम हैं, 4 जो अजीम फुक़हा में शुमार किए जाते हैं, जिनकी लोग तकलीद करते हैं, जिनके बताए हुए उसूल और ज़वाबित के मुताबिक शरीयत ताहिरा पर अमल करते हैं, उन चारों के इमामों में भी इमामुल अइम्मा जो हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपनी दुनियावी जिंदगी में 99 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलवे का दीदार किया है। ये आप ही का हिस्सा है, 99 मरतबा आपने इस दुनियावी जिंदगी में अल्लाह के जलवे का दीदार किया, तो कोई बात नहीं होती थी। फिर इमाम आज़म अबू हनीफा ने यह सोचा कि अब अगर अल्लाह का जलवा मुझे नजर आया तो मैं उससे एक सवाल, तो 100वीं मरतबा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का जलवा इमाम आज़म अबू हनीफा को नजर आया तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने एक सवाल किया कि ऐ अल्लाह, कौन सी इबादत तुझे सबसे ज्यादा महबूब व पसंदीदा है? तो जवाब मिलता है तिलावतुल कुरान, यानी कुरान की तिलावत करना और कुरान पढ़ना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आप अंदाजा लगाइए, तो कुरान पढ़ना, हम तो कुरान से इतने दूर हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा साल गुजर जाता है कुरान को हाथ नहीं लगाया। कईयों के तो न जाने कितने साल गुजर जाते हैं और वो कुरान को हाथ नहीं लगाते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान ही में है या बर्रे सगीर में होगा। मैं 4 साल मिस्र में रहा, इजिप्ट में, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो गल्फ जाते हैं, सऊदी जाते हैं, कतर जाते हैं, कुवैत जाते हैं, दुबई जाते हैं, या किसी भी इस्लामी कंट्री में जाते हैं, तो वो भी इस बात को जानते होंगे। हजरत, मिस्र के अंदर मैंने कोई ऐसी टैक्सी नहीं देखी जिस टैक्सी के अंदर कुरान शरीफ ना रहे। और जो लोग जानते हैं मुस्लिम ममलकत में, वो जानते हैं हर एक गाड़ी के अंदर, बस है, टैक्सी है, टेम्पो है, सब के अंदर कुरान पाक जो है तो रखा हुआ होता है। जहां उनको मौका मिलता है, सवारी नहीं है, बखाली बैठे कुरान खोल करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। जहां मौका मिला कुरान की तिलावत शुरू कर देते हैं। मगर ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ये नहुसत पता नहीं कहां से आ गई कि मुसलमान कुरान से बहुत दूर है। हम अपने दिल में हाथ रख के ये सोचे कि हम कुरान से कितने दूर हैं। कुरान क्या है? किताब हिदायत है। हमने कोई ठेका नहीं लिया है,
ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہم کو نہیں شوق ہے ٹھیکیدار بننے کا۔ آپ اپنے رب کا لایا ہوا پیغام، رب کا دیا بھیجا ہوا خط قرآن خود پڑھیے، خود سمجھیے۔ وہ تو اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندے میں نے تو تیرے پاس خط بھیجا تھا، میں نے تو قرآن بھیجا تھا، تو نے کیوں نہیں پڑھا؟ اگر تو اس قرآن کو پڑھتا تو میں تو اس قرآن میں کہہ رہا ہوں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی میں یعنی اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ اگر تو قرآن پڑھتا تو میں تو تجھ سے کہہ رہا تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اگر تو بے حیائی اور بری باتوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوا یہ ہے کہ تو نماز پڑھنے لگ جا، اور اگر تو چاہتا ہے تو تو قرآن پڑھتا تو میں تو اس میں کہہ رہا ہوں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر تو قرآن پڑھتا تو تو اس میں یہ بات پاتا کہ پاک رہنے والے مجھے پسند ہیں، تو تو پاک رہنے کی کوشش کرتا۔ اگر تو میرا بھیجا ہوا خط پڑھتا تو اس میں تو پاتا کہ مجھے توبہ کرنے والے پسند ہیں، تو میں تجھے توبہ کرنے کی توفیق ملتی۔ اور اگر تو اس قرآن کو پڑھتا تو تو اس میں پاتا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء کو گالیاں دے رہے ہو، علماء کو برا بھلا بول رہے ہو، یہ علماء آپس میں لڑاتے ہیں، علماء کی آپس میں بنتی نہیں ہے، علماء ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایک شعبہ بتا دیجئے، دنیا کا کوئی ایک شعبہ بتا دیجئے جہاں پر اختلاف آرا نہ ہو۔ چلے جائیے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے، پہلے آپ کا چیک اپ کرے گا، دنیا کی رپورٹیں بنا کر کے دے گا۔ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، وہ ساری رپورٹوں کو فیل کر دے گا، بولے گا میں پھر سے چیک اپ کروں گا، میں پھر سے نئی رپورٹ بناؤں گا۔ لیکن ہمارا مزاج ہو گیا ہے کہ ہم علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ علماء تو پیٹ بھرنے کے لیے اپنا پیشہ بناتے ہیں، یہ علماء تو بڑے مزے میں رہتے ہیں، یہ تو مرغا ملیدہ کھاتے ہیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ٹھیکیداری کا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ ہمارے پیچھے چلے، آپ ہمارا ہاتھ چومے۔ آپ خود قرآن پڑھیے، آپ خود دین کے جانکار بنیے، آپ مصلی امامت پر آئیے، آپ خود نماز پڑھیے، آپ خود نماز پڑھائیے، اپنے والد کا جنازہ آپ خود پڑھائیے، اپنے گھر کی قربانی آپ خود کیجیے، اپنے گھر کا نکاح آپ خود پڑھیے۔ آپ کرتے نہیں ہیں، علماء کرام کا احسان مانیے کہ وہ یہ سب کام کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کس نے منع کیا؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم پیر صاحب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم فلاں صاحب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم یہاں بھاگ رہے ہیں، ہم وہاں بھاگ رہے ہیں۔ کتاب ہدایت ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے، مگر ہم اس ہدایت کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک پیغام دے کے جاتا ہوں آج، تو شاید آپ کو احساس ہو۔ اس وقت پوری روئے زمین پہ، پوری روئے زمین پہ اس وقت آپ غور کیجیے۔ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بہت آسانیاں ہیں، ہر چیز گوگل میں مل جاتی ہے، سرچ کر لیجئے۔ اس وقت سب سے زیادہ پاورفل چیز روئے زمین پر کیا موجود ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور چیز، آج طاقت کا بول بالا ہے نا، لوگ طاقت کو مانتے ہیں، اور لوگ جو ہے طاقتور چیز کیا موجود ہے، تو غور کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا وہ قرآن ہے۔ بے شک وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا اگر تو اس وقت پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربیں کتابیں موجود ہیں، بے شمار کتابیں موجود ہیں، ہر فن کی کتابیں ہیں۔ اور یہ روح پر منظر آپ حضرات اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے، اور جو ہمارے علماء نے محنت کر کے یہ فصل تیار کی ہے، اور یہ جو جائے گی قوم کے مابین تو دین و سنیت کا کام کریں گے۔
ایک مرتبہ اور جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر آپ غور کریں تو اس وقت پوری روئے زمین میں سب سے پاورفل اور طاقتور چیز اگر کوئی موجود ہے تو وہ اللہ کا کلام، کتاب عظیم یعنی قرآن پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی معیز الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی معیز الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں آپ حضرات۔ ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی برادر مکرم حضرت مولانا معیز الدین اظہری صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور اپنی سیٹنگ کے اعتبار سے پروگرام چل رہا ہے۔ آپ حضرات بڑی متانت و سنجیدگی کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ العزیز بہت سے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کتابیں دنیا میں اس وقت کروڑوں موجود ہیں، وہ چاہے دنیاوی علوم کی کتابیں ہوں یا مذہبی کتابیں ہوں، نہ جانے کتنی کتابیں موجود ہیں۔ بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، کتابوں سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ لائبریریوں میں جا کر کے نظر دوڑائیے تو ہر طرف کتابیں ہی کتابیں نظر آتی ہیں۔ اگر آپ کسی بھی فن کی کتاب تلاشنا چاہیں، ایگریکلچر سے متعلق کوئی کتاب ڈھونڈنا چاہیں تو لاکھوں کتابیں موجود ہیں۔ ہیلتھ اور ڈاکٹری سے متعلق کوئی کتاب ڈھونڈنا چاہیں تو لاکھوں کتابیں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری مذہبی کتابیں بھی موجود ہیں جو جگہ جگہ پائی جاتی ہیں، جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ آخر انہی کتابوں کے بیچ میں، ان اربوں کھربوں کتابوں کے بیچ میں ایک وہ بھی کتاب موجود ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ اور ایسی حفاظت آپ دنیا کے اندر اگر گھوم کر کے تلاشیں، سرچ کریں کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی لائیے، چاہے وہ دنیاوی کتاب ہو چاہے وہ مذہبی کتاب ہو، کہ اس کتاب کے از اول تا حافظ اس پوری کتاب کو یاد کرنے والے اس پوری دنیا کے اندر 10,000 مل جائیں گے۔ 10,000 ایک آنکڑا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی کتاب ہے اور اس کتاب کے صفحات 600 سے زائد ہیں، یعنی اس کتاب کے پیجز کتنے ہوں؟ 600 سے زائد ہیں، اور وہ کتاب عربی زبان میں ہو، یعنی مادری زبان میں بھی نہ ہو، تو کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی اس روئے زمین پہ جس کتاب کو سینے میں محفوظ رکھنے والے 10,000 لوگ مل جائیں سوائے قرآن پاک کے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے جو صفحات ہیں وہ کتنے ہیں؟ 611 صفحات ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، اس کو بالکل منو ان یعنی جیسا لکھا ہے، ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کا فرق نہ آنے پائے۔ آپ کی نظر میں اگر کوئی ایسی کتاب ہو تو بتائیے کہ جس کے 600 سے زیادہ صفحات ہوں اور اس کو منہ زبانی یاد کرنے والے اس روئے زمین میں 10,000 پائے جاتے ہیں سوائے قرآن پاک کے۔ اور قرآن پاک کو یاد کرنے والے 10,000 نہیں، لاکھوں کروڑوں میں پائے، لاکھوں کروڑوں میں 10,000 سے زیادہ تو خالی آپ کے اتر پردیش میں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں حافظ کیا کرتے ہیں؟ پورے قرآن کو جو ہے تو آپ کو سناتے ہیں کہ نہیں سناتے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ پورے قرآن کے 30 پارے ان حافظوں کے سینے میں موجود ہیں، باوجود ہے کہ یہ عجمی ہیں، عربی النسل نہیں ہے، عربی ان کی مادری زبان نہیں ہے، یہ عجمی ہیں، ان کی مادری زبان عربی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے سینوں میں یہ قرآن اللہ نے محفوظ فرما دیا، جس قرآن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا
کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ اس قرآن کی تاب نہ لا پاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور یہ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھے. ایسا کرتے 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 جب بچے کا سبق 19ویں پیج میں پہنچتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ استاد صرف 19واں پیج سنتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ پورا ایک سے لگا کر کے 19 پیج تک کل مجھے تو یاد کر کے سنانا. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آگے کا یاد کرتے جاؤ اور آگے کا یاد کرتے کرتے پیچھے کا بھی دہراتے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ آگے کا یاد کرنے کے چکر میں تم پیچھے کا بھول جاؤ اور جب ایک پارہ مکمل ہو جاتا ہے دوسرے پارے میں جیسے ہی سبق جاتا ہے اب یہ پہلا پارہ آٹومیٹک آموختہ ہو جاتا ہے. بے شک. اب آموختہ ہو گیا یہ تو اب سبق تو دوسرے پارے میں چل رہا ہے. اب دوسرے پارے میں وہی روٹین چلے گی. پہلے دن پہلا صفحہ، دوسرے دن دوسرا صفحہ تو دوسرے صفحے میں پہلے صفحے کو بھی سنانا ہے، تیسرے دن تیسرا صفحہ تو تیسرے صفحے میں تینوں صفحوں کو بھی سنانا ہے. اب اس کے بعد میں یہ جو ایک پارہ آموختہ ہو گیا ہے اس کو ہر ہفتہ جمعرات کے دن سنانا ہے. اس کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس اور کچھ دیر 5-10 منٹ کے بعد میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا. ہمارا پروگرام کافی تاخیر ہو گئی ہے. تو وہ جب آموختہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ اب تم یہ نہیں کہ اس کو یاد کر کے تم نے سنا دیا تو چھٹی مل گئی. جمعرات کے جمعرات ہر ہفتہ جو جمعرات کا دن ہوتا ہے وہ آموختہ کے لیے ہوتا ہے. تو جیسے جیسے پارہ بڑھتے جائیں گے یعنی ایک حافظ کو حافظ بننے میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ تک نہیں ہے. یعنی اب اگر وہ 2 مہینہ حفظ کر چکا ہے اور اس کا سبق دوسرے پارے میں ہے تو اسے سبق بھی یاد کرنا ہے، سبق پارہ بھی یاد کرنا ہے اور آموختہ بھی یاد کرنا ہے. یعنی اس کے ذمہ 3 کام ہے. تو جب وہ 3 کام کرتا ہے سبق بھی آگے یاد کرنا ہے اور جس پارے میں اس کا سبق ہے وہ سبق کا پارہ بھی یاد کر کے سنانا ہے. اور جمعرات آئے گا تو جمعرات کو آموختہ بھی سنانا ہے. آموختہ 10 پارہ ہو گیا تو 10 پارہ سنانا ہے، 15 پارہ ہو گیا تو 15 پارہ سنانا ہے. اور ایسا کرتے کرتے جب وہ پورے 30 پارے یاد کر لے گا تب اسے ایک بار میں پورے 30 پارے سنانے ہیں تب جا کر کے وہ حافظ قرآن بنتا ہے. بے شک. سبحان. اتنی محنت ہوتی ہے تب جا کر کے یہ 14 حافظ قرآن جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں محنت ہوتی ہے اساتذہ کی. خود ہمارے جو استاد تھے وہ 2 مرتبہ سبق سنا کرتے تھے تو یہ ان کی مہربانی تھی کہ وہ رات میں بھی وقت دیتے تھے کہ تم لوگ صبح بھی یاد کر کے سناؤ اور پھر شام میں بھی یاد کر کے سناؤ تاکہ 2 مرتبہ میں تمہارا سبق سنوں. آج کے دور میں کون استاد ہے جو شام کو اپنا وقت دے گا؟ لیکن ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو مدارس میں پڑھانے والے ذمہ داران ہیں آج بھی ایسے مخلص لوگ موجود ہیں جس کی وجہ سے قوم کے اندر ہمیں حافظ قرآن مل رہے ہیں. تو القصہ مختصر میں یہ جو بتانا جا رہا تھا آپ کو کہ اللہ نے جو فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں. تو اللہ نے قرآن کی حفاظت اس طور پر فرمائی کہ قوم کے بچوں کے سینے بچے کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما دیا ہے. آج یہ قرآن اس قدر محفوظ ہے کہ دنیا کی کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں ہے جس کتاب کا سسٹم ایسا ہو. اور یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے. آپ خود غور کر کے مجھے بتائیے گا کوئی ایسی کتاب ہو اس روئے زمین پر موجود ہو جس کتاب کے صفحات 600 سے زائد ہو اور وہ کتاب عربی زبان میں ہو، مادری زبان بھی وہ نہ ہو اور اس کے 10,000 سے زیادہ حافظ آپ کو روئے زمین پر مل جائے؟ بے شک. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. ہم میں سے ہر شخص بہتر بننا چاہتا ہے، ہر شخص ہم میں سے افضل بننا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر شخص اعلیٰ بننا چاہتا ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ترقی کروں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ڈیولپ کروں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں. مگر ہم نے کبھی یہ سوچا کہ آخر ہماری اصل ترقی کس چیز میں ہے؟ آخر ہمارا اصل جو ہے تو جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس چیز میں ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم سب سے بہتر اپنی جائیداد کی بنیاد پر نہیں بن سکتے ہو، تم سب سے بہتر اپنی 4 ویلر کی بنیاد پر نہیں بن سکتے ہو، تم سب سے بہتر اپنی پراپرٹی کی بنیاد پر نہیں بن سکتے ہو، تم سب سے بہتر اپنی نسل کی بنیاد پر نہیں بن سکتے ہو، تم سب سے بہتر اپنی ذات اور برادری کی بنیاد پر نہیں بن سکتے ہو. تم سب سے بہتر اگر کسی چیز کے ذریعے سے بن سکتے ہو تو من تعلم القرآن وعلم، قرآن کو سیکھو، قرآن کو
کو سکھاؤ, قرآن سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرو, قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے مدارس قائم کرو, ان مدارس کو چلانے کے لیے انتظام و انصراف میں حصہ لو, تو تم سب سے بہتر بن جاؤ گے, تم سب سے افضل والا بن جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان. یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیغام کو مضبوطی سے تھامیں اور اپنے مدارس کو محفوظ کریں, جہاں سے قال اللہ قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہے. اپنے آج مدارس کی حفاظت ہمارے کندھوں کے اوپر آ گئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مدارس کو محفوظ کریں, ہم اپنے مدارس کو مضبوط کریں, کیونکہ جب تک ہمارے یہ مدارس مضبوط ہیں اس وقت تک ہمارا دین مضبوط ہے, ہماری شریعت مضبوط ہے, ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان مضبوط ہے. اور جس دن یہ مدارس کمزور پڑ جائیں گے اس دن ہماری ساری چیزیں کمزور پڑ جائیں گی. یار اسلامی بھائیوں, بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو چند نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں, عزم مسلم کر لیجئے کہ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنا ہے, اور اسی طریقے سے قوم کے بچوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے جو مدارس اور جو علماء کوششیں کر رہے ہیں ان کے شانہ بشانہ ہمیں چلنا ہے, اور ان کی دامے درامے جیسے بھی ہم سے مدد ہو سکتی ہے مدد کرنی ہے. اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے, جو اللہ کا قول ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, ہمیں اسی پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں ان تمام پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.